ہمارا ٹاپک ہے دیوانی مقدمات میں عدالتی طریقہ کار۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک اور جو ینگ لرز ہیں، جو ابھی پریکٹس میں جنہوں نے ابھی پریکٹس سٹارٹ کی ہے، ان کو رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ ان کو عدالتی معاملات، ان کا طریقہ کار، ان کے جو سٹیپ بائی سٹیپ جو مراحل ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہو۔ تو جناب آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیوانی مقدمات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیوانی مقدمات، دیوانی کیسز انسان کو دیوانہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس حساب سے کہ ان کا جو پروسیجر ہے، پھر جو مسلینس اپلیکیشنز ہیں، ان کا بہت جو ہے اس میں جو ہے نا عملی دخل ہے۔ لیکن اب سی پی سی کے اندر بہت سی تبدیلیاں، بہت سی امینڈمنٹ جو ہے نا وہ آ چکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو اس کا پروسیس ہے، جو ڈیلنگ ٹیکٹس لوگ یوز کرتے تھے، اس کو جو ہے نا بہت حد تک جو ہے نا مینیمائز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ موسٹلی لوئرز، ینگ لوئرز جب آتے ہیں وکالت کے اندر، تو ان کو عدالتی طریقہ کار، فوجداری مقدمات اور دیوانی جو مقدمات ہیں ان کی مراحل کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سینئر کے ساتھ عدالتوں میں تو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس عدالت میں ہم جا رہے ہیں یا جہاں پہ ہمارا کنسرننگ کیس لگا ہوا ہے، اس کی کیا کارروائی ہے، اس کی کیا، وہ کس سٹیج کے اوپر ہے، کیا کہاں پہ شہادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ایشو فریم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے اس کو نہیں پتہ۔ وہ جسٹ اس غرض سے جا رہا ہے کہ سینئر نے کہا تھا کہ میں جا کے وہاں پہ کیس میں جو ہے نا حاضری لگوا دو یا ویٹ پہ لگوا دو۔ تو میں ینگسٹر کو یہاں پہ یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ جناب جب کیس میں جائیں، ٹھیک ہے آپ حاضری لگوائیں، کیسز میں آپ ویٹ کروائیں، ویٹ پہ اور کیسز رکھوائیں، لیکن آپ فائل پکڑیں، فائل پکڑ کے جو ہے نا اس کا جو انٹرم آرڈر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیس جو ہے نا کس سٹیج کے اوپر ہے، کہ بحث کے اوپر ہے، ایشو فریم کے اوپر ہے، آرگومنٹس کے اوپر ہے، جواب کے اوپر ہے، یا کسی اپلیکیشن کا جواب دینا اس چیز کے اوپر ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو اس کے لیے جو ہے نا پراپر جو آپ کا کیس ہے اس کی فائل پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ فائلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عدالتی فائل، ایک ہوتی ہے آپ کی آفس فائل۔ آفس فائل تو آپ کے پاس آفس میں جب آپ نے کیس دائر کیا آپ کی آفس فائل ہوتی ہے۔ عدالتی فائل یہ ہوتی ہے کہ عدالت میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا پروسیڈنگ ہوگی اور آپ کا کیس کہاں پہ اب فال کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جب کسی کیس میں جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کیس کہاں پہ ہے، اس کی کیا پروسیڈنگ چل رہی ہیں، وہ کس سٹیج کے اوپر ہے، تو اس کے لیے جو دیوانی کیسز ہیں، جو سول کے کیسز ہیں، ان کے جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ایک مراحل ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو سٹیجز آف سول سوٹ ہیں وہ آپ کو یاد ہوں، آپ کو فنگر جو ہے ٹپس کے اوپر یاد ہوں، آپ کو ان کا ریلیونٹ لاز یاد ہوں، تو پھر جائیں گے آپ کورٹ کے اندر، پھر ایک جو آپ ایک پروسیس کو انجوائے کریں گے، وہ ایک زبردست قسم کا پروسیس ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا کیس اس سٹیج کے اوپر ہے اور آپ نے نیکسٹ سٹیج کے اوپر کیا کرنا ہے، یا آپ اگر مدعی ہیں تو آپ کس سٹیج کے اوپر ہیں اور ڈیفینڈنٹ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو یو کانٹ امیجن، آپ کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ ایکچولی دیوانی مکالمت ہے کیا۔ تو یہ جو آج میں آپ کو دیوانی کیسز میں جو ان کے سول کیس ہے اور اس کے جو سٹیجز ہیں وہ آپ کو میں بڑے سمپل ورڈز میں بتاؤں گا، تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس کو بڑا ایزی آپ کو وہ سمجھ آئے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کورس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے اب ہم جو سول کیس ہیں، سول کیس جو سب سے پہلے جو اس کی سٹیج ہے، فرسٹ سٹیپ ہے، ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی کیس کے اندر اس کا عنوان دعویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عنوان دعویٰ سے مطلب یہ ہے کہ جس کیس سے، جس ٹائٹل سے آپ کے کیس میں آواز پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لیٹس سپوز علی بنام احمد،
اب اس میں علی کیا، علی اس میں مدعی ہے، اور احمد کیا اس میں مدعی ہے۔ کوئی بھی کیس ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس ایک مدعی بھی ہو سکتا ہے، زیادہ مدعی بھی ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے مدعی ہو سکتا ہے، بہت سے مدعیان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے، جب آپ کورٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ کس کی طرف سے ہیں، آپ مدعی کی طرف سے ہیں کہ مدعی کی طرف سے ہیں۔ وہاں پہ جا کے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے نا اٹینڈنس جو ہے نا وہ شور کروانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فائل پکڑنی ہے، فائل پکڑ کے آپ نے فائل کا جو انٹرم آرڈرز ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ سٹارٹ کے جو پیجز لگے ہوئے ہیں اس سے دعویٰ جاتا ہے، وہ دعویٰ ہے، دعوے کو آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا جناب دعویٰ ہے کس چیز کے اوپر، آپ کلیم کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ سے آپ کا کیس کس سٹیج کے اوپر ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک کیس دائر کیا، اس کا ایک ٹائٹل بنا، ٹائٹل بننے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے کیس فائل کر دینا کورٹ میں۔ کورٹ میں جب آپ نے کیس فائل کرنا ہے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے مدعی ہے، جو ڈیفینڈنٹس ہیں یا جو ڈیفینڈنٹ ہے، تو اس کو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، نوٹسز کرنے ہوتے ہیں۔ نوٹس زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عدالت 3 دفعہ جو ہے کسی بھی جو کیس میں مدعیان ہیں ان کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ جو ہے نا نوٹسز کریں گے۔ اگر تینوں دفعہ نوٹسز کرنے کے باوجود اگر مدعیان کورٹ کے اندر نہیں آتے تو پھر نیکسٹ جو اسٹیپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے اخبار سے آر کا آرڈر کر دیتی ہے، اخبار سے آر کا آرڈر کر دیتی ہے، کبھی کبھی وہ جو ہے نا چسوانگی کا بھی آرڈر کر دیتے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہاں پہ فکسیشن کر دیں۔ اچھا، اخبار سے آر کر دیتی ہے، اخبار سے آر کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یک طرفہ کارروائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب بالفرض ہم نے نوٹسز مدعیان کو نوٹسز جو ہے نا بھیجے، نوٹسز کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے تعمیل کی اور وہ آگے جو نیکسٹ جو ڈیٹ پڑی تھی اس میں جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر حاضر ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنا جواب داخل کرنا ہے۔ جواب اگر داخل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جو نیکسٹ اگلی جو سٹیج ہے وہ کیا ہوگا، ایشو فریم کیے جائیں گے۔ بالفرض وہ نہیں آتے تو ایکس پارٹی کی کارروائی ہوگی۔ ایکس پارٹی کارروائی میں کیا ہوگا، اخبار ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سارا دن کورٹ ویٹ کرے گی کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہوگا، یک طرفہ کارروائی جو ہے نا عمل میں لائی جائے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو نیکسٹ آرڈر ہوتا ہے، تو نیکسٹ آرڈر میں جیسا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یک طرفہ شہادت پیش کرنی ہے۔ مدعی جس نے کیس فائل کیا ہوتا ہے وہ اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر اس نے جو گواہان یا جس نے ڈاکومنٹس وغیرہ لگائے ہوتے ہیں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، نیکسٹ ڈیٹ پہ آ کے اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے۔ ایویڈنس ریکارڈ کرنے میں جو اس کے گواہان ہیں وہ اپنا جو ہے نا بیان ریکارڈ کروائیں گے، اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے سبمٹ کروائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کی یک طرفہ شہادت جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہوگی، یک طرفہ شہادت کمپلیٹ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ، یہ میں بات کر رہا ہوں جب آپ یک طرفہ آپ کا کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یک طرفہ کیس چل رہا ہے، آپ کی یک طرفہ شہادت کمپلیٹ ہوگی، آپ نے اپنی جو زبانی و دستاویزی شہادت ہے وہ آپ نے کلوز کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جیسا اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ، نیکسٹ جو سٹیج ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے اس سے ریلیٹڈ آپ نے بحث کرنی ہے۔ بحث آپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کیس جو ہے جیسا ایز پر پریئر پورے کیس کو پڑھیں گے، پورے کیس کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو ہے نا کیس جو ہے نا ایکس پارٹی جو ہے آرڈر جو ہے ہوگا، ایکس پارٹی ججمنٹ ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایکس پارٹی ڈگری جو ہے نا آپ کو جاری کر دیں گے۔ تو یہ ان کیس مدعیان اپنے کیس میں نہیں پیش ہوتے دین یہ پروسیڈنگ ہے۔ اب جب وہ آگے ہیں، انہوں نے وہ کورٹ کے اندر حاضر ہو گیا، انہوں نے اپنا جواب دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر تقریباً تمام پروسیڈنگ ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں کنٹیسٹڈ کیس، کہ دونوں طرف سے کیس جو ہے نا وہ کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا، اس میں ایشو فریم کیے جائیں گے۔ اب ایشو فریم کس طرح کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا کہ اگر فوجداری مقدمہ ہے تو وہاں پہ جو ہے نا چارج فریم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ ایشوز فریم ہوں گے۔ اب ایشو ہوتا کیا ہے، اب بات یہ ہے کہ مدعی آیا، اس نے اپنا کیس فائل کیا، اس نے اپنے کیس کے اندر، اپنے دعوے کے اندر ایک کسی چیز کا کلیم کیا، اس کی پلیٹ پڑے گی، اس کا دعویٰ پڑے گی، اور جو مدعی ہے، جو مدعی کا جو جواب ہے، جواب دعویٰ ہے وہ پڑے گی۔
اس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب کیا کریں گے، جج صاحب ایشو فریم کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ایشو فریم ہو جائیں گے. ایشو فریم ہونے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، ود ان 7 days آپ نے جو ہے نا فہرست گواہان جو ہے نا کورٹ کے اندر ظاہر کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ پلینٹف ہیں تو آپ نے اپنے لحاظ سے جو بھی آپ کے گواہان بنتے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. اگر آپ کو مدعا لحاظ ہے تو آپ نے اپنے دینے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ کا ڈیفینڈنٹ آپ کو شہادت پیش کرنی چاہیے اور اس میں آپ کے یہ گواہان بنتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا کرنی پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے، جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ جو چیز عدالت کے اندر کلیم کر رہے ہیں بینگ مدعی، آپ جو ہے کوئی چیز عدالت کے اندر کلیم کرتے ہیں تو جیسا کیا کریں گے اس چیز کا جو ہے نا ایشو فریم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ایشو فریم کریں گے، ایشو فریم مطلب کچھ سوالات ہوتے ہیں، عدالت جو ہے وہ سوالات ایک آرڈر شیٹ کے اوپر لکھ دیتی ہے. اس میں جو ہے نا آگے وہ لکھ دیتی ہے کہ جناب یہ سوال آپ کے لیے ہیں، آپ نے یہ ثابت کرنے ہیں، یہ سوالات آپ کے لیے ہیں، آپ نے جو ہے نا اس کو ثابت کرنا ہے. اب مدعی کے لیے وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح میں نے آپ کو السٹریشن دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں اور اتنے پیسے جو ہے باقی میرے رہتے ہیں، لیکن یہ پرفارمنس اپنی پرفارم نہیں کر رہا، تو آپ اسے حکم دیں کہ پرفارم کریں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے پیسے دے دیے ہوئے ہیں، اب میں نے اس چیز کو کورٹ کے اندر ثابت کرنا ہے. تو کیا کرے گا جج صاحب، یہ ایک ایشو فریم کرے گا اور اوپر لکھ دے گا او پی پی، ٹھیک ہے، اونرس آف پروف آن پلینٹف، ٹھیک ہے. اب جو ڈیفینڈنٹ ہے، ڈیفینڈنٹ کا جو جواب ہے، جواب پڑھنے کے بعد جو عدالت کو لگے گا کہ یار یہ چیز جو ہے نا ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنی ہے، تو وہاں پہ کیا لکھے گا، او پی ڈی، اونرس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ. تو یہ چیزیں ہیں، اس چیز کو نیچے پھر ایٹ دا اینڈ وہ ریلیف لکھ دیتا ہے. یہ جو سوالات میرے بھی ہاتھ پہ ایز اے پلینٹف آتے ہیں وہ میں نے ان کو ثابت کرنا ہے ایویڈنس کے ذریعے. پھر جو ڈیفینڈنٹ کے اوپر آتے ہیں وہ ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جج صاحب ریلیف لکھ دیتے ہیں. جج صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ اگر یہ بندہ اپنے سوال جو ہے ان کو اچھے طریقے سے اس کا جواب دے گا، اس کو بغیر ایویڈنس ثابت کرے گا یا ڈیفینڈنٹ کرے گا، اس کے بعد ایک جو پاسبل ریلیف ہے، ریلیف کیا بنتا ہے. تو یہ چیز ہوگی. یہ ہماری جو سٹیج ہے، یہ ہماری سٹیج ہے ایشو فریم کرنے والی سٹیج. ہم نے ایشو فریم والا میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ود ان 7 days جو ہے نا فہرست گواہان پیش کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے، اگلی جو سٹیج ہے، اگلی سٹیج کیا ہے، شہادت ہے. شہادت میں آپ نے کیا کرنا ہے، شہادت میں جس طرح آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ہے ایگزامینیشن ان چیف ہوگا، پھر کراس ایگزامینیشن ہوگا. اب جو پلینٹف ہے، پلینٹف نے اپنی شہادت پیش کرنی ہے، اپنا ان چیف ریکارڈ کروانا ہے. پھر کیا ہوگا، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے اس نے پیش کرنے ہیں. پھر اگر ڈیفینڈنٹ کو لگے کہ ڈیفینڈنٹ کی بھی کوئی شہادت بنتی ہے یا اس کو بھی کچھ پیش کرنا چاہیے ایز ایویڈنس، وہ اپنے جو ہے نا گواہان کو پیش کرے گا اور ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ ساتھ لائے گا. جو اوریجنل ڈاکومنٹ آپ نے کورٹ کے اندر لگانا ہوتا ہے بطور شہادت، اس کو جو ہے نا ایگزیبٹ کرتے ہیں. اور جب اگر آپ کے پاس وہ اوریجنل نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی آپ کے پاس کاپی ہے تو اسے جو ہے نا مارک کہا جاتا ہے. اور مارک جو ہے نا وہ آپ مینشن کرے مارک کے بی سی اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے. یہ جناب آپ کا جو ہے نا شہادت کا جو ہے مرحلہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں ان چیف کے بعد جو ہے نا کیا ہوگا، کراس ایگزامینیشن ہوگا. کراس ایگزامینیشن میں پھر آپ کو پتہ ہے جو ریئل وٹنسز ہوتے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں، جو ریئل وٹنسز نہیں ہوتے وہ سروائیو نہیں کرتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ آپ کو پتہ پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. اور دیوانی کیسز میں تو آپ کو پتہ ویسے ہی وہ معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. اب جب شہادت ہوگی تو نیکسٹ اسٹیپ ہے بحث والا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو مدعی ہے، مدعی نے جو ہے نا بحث کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بٹل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ مدعیان نے جو ہے وہ اس کے وکیل نے بات کرنی ہوتی ہے. پھر مدعی کی شہادت کی باری آ جاتی ہے. یہ جو ہے بحث، شہادت کے بعد بحث کا مرحلہ ہوا. بحث میں جو ہے نا اپنا انہوں نے انصاف بیان کیا. اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جج صاحب کو کیس جو ہے یہ فنگر ٹپ سپروائز ہو جاتا ہے. جج صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جج صاحب نے اب کرنا کیا. جج صاحب اپنا مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں کہ یار اس میں رائٹ کون ہے، اس میں رونگ کون ہے، ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا، اب نیکسٹ جو سٹیج ہے، نیکسٹ سٹیج میں کیا ہوگا، نیکسٹ سٹیج میں اس نے جو ہے اپنا فیصلہ سنانا، ٹھیک ہے. ایک ڈیفینیٹلی ایک کیس میں ایک فیصلہ جو ہے کسی نہ کسی پارٹی کے حق میں ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پارٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو جس کے
فیور میں فیصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈگری ہولڈر، اور جس کے اگینسٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ججمنٹ ڈیٹر بھی کہتے ہیں۔ ججمنٹ ڈیٹر کے پاس کیا، اس کے پاس رائٹ ہے، وہ رائٹ آف اپیل ہے، وہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ اپیل ہے، اپیل ہے ٹھیک ہے۔ اپیل میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اپیل میں اسی فیصلے کو انہوں نے اپہیلڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر اپہیلڈ کر دیا جاتا تو اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ ایگزیکیوشن ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، پوری آپ کی CPC ایک طرف اور ایگزیکیوشن ایک طرف، تو اتنا مطلب آرڈر 21 جو ہے وہ اتنا زبردست قسم کا اور ایک بہت بڑا آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کافی رولز ہیں، 100 سے ابو تو اس کے رولز ہیں، تو وہ اس چیز کے اوپر ہم جو ہے نا پھر کبھی علیحدہ سے کریں گے، ڈبیٹ کریں گے، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ٹاپک بنائیں گے۔ اب میں اپنے جو میرا آج کا لیکچر ہے کہ دیوانی مقدمات میں عدالتی طریقہ کار اور اس کے مراحل کیا ہیں، اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو دعویٰ آپ نے دائر کرنا ہوتا ہے، دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد سمن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جج صاحب نے ایشو فریم کرنے ہوتے ہیں، ایشو فریم کرنے کے بعد جو ہے نا فہرست گواہان پیش کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد بحث ہوتی ہے، بحث کے بعد فیصلہ، فیصلے کے بعد اگر کسی کو لگے کہ اپیل میں جانا چاہیے وہ اپیل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ایکسیکیوشن، جسے اردو میں اجرا کرنا۔ اب جو ینگ لائرز ہیں، ینگ لائرز کیا کریں، یہ جو دیوانی کیسز کے جو سٹیپ ہیں، یہ جو سٹیجز ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور جب کیس میں جائیں تو وہاں پہ ایک سمپل پیج کے اوپر لکھ لیں کہ جناب یہ ٹائٹل ہے، یہ اس چیز میں، اس کیس میں یہ چیز کلیم کی گئی ہے، اور ہمارا کیس جو ہے اس سٹیج کے اوپر چلا گیا۔ اور انٹائرم آرڈر میں دیکھ لو کہ اس کے اندر جج صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا سیکھو۔ انٹائرم آرڈر آپ کو، انٹائرم آرڈر جو ہے وہ ایک جو شیٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس پروسیس کو انجوائے تب کرو گے جب آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ سول کیس ہے، اس کی یہ سٹیجز ہیں۔ اگر آپ کو سٹیجز کا نہیں پتہ تو آپ جسٹ وہاں پہ جاؤ گے، حاضری لگواؤ گے یا ویٹ بھی رکھواؤ گے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ یوز لیس ہے سارا کچھ۔ تو میری بات مانیں، آپ یہ سول کیس ہے، اس کی سٹیجز کو یاد کریں، جب آپ کورٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے، آپ کیس پڑھو، فائل پکڑو، فائل پکڑنے کے بعد آرڈر شیٹ پہ آؤ، انٹائرم جو شیٹ چل رہی ہے تو اس کو پڑھو، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ کا کیس کہاں پہ فال کر رہا ہے، کہ آپ کا کیس بینگ جو پلینٹیف ہے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور بینگ ڈیفینڈنٹ کیا کیا کام ہے، اس کے پارٹ میں کیا چیز رہتی ہے، پھر آپ جو ہے نا جج صاحب کے سامنے بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ ادروائز آپ چپ کر کے وہاں پہ کھڑے رہیں گے، حاضری لگا دیں جی یہ ویٹ کر لیں، یہ آپ کے پاس دو لفظ ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی جو میرے پاس لیٹر نالج ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو